جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت تیار ہو گئی، جسد بن گیا، اتنے حسین تھے کہ ملائک رشک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کو 100 حصوں میں کر دیا، 99 آدم میں ڈالے، اور ایک حصے کو 100 کر دیا، اس کے 99 یوسف علیہ السلام کو دیے، اور بقیہ جو ہے نا یوسف خان شیر بانو، آدم خان عبدالخان اور فلاں اور یہ ہیرو رانجھا اور کٹا پٹی اور یہ دنیا کے جتنے یہ معشوق اور محبوب ہیں سب اسی میں چل پڑے، اور پھر یہ 100 اور وہ 100 دونوں ملا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں حمد آرند تو تنہا داری، لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی۔ شیخ شبلی سر الاولیاء و امامہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے حسن پر 70,000 حجاب ڈالے تھے، اگر وہ سارے کھول دیتے تو لوگ جلس جاتے، بالکل سب گر پڑتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ شمائل کی ایک روایت سے تائید ہوتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت کا حسن روزانہ بڑھتا تھا، یزداد حسن یومن فیومن، روز بڑھتا تھا۔ آج جو دیکھتی ہوں تو کل سے زیادہ حسین ہے، آہستہ آہستہ ظاہر فرماتے تھے۔ اور تمام انبیاء حسین و جمیل ہوتے ہیں، لیکن حضرت چونکہ معجزات میں اور مقامات میں سب کے سر و سرخیل ہے، سر لشکر ہے، اسی طرح اللہ نے تمام کمالات بما جمال و حسن کے بھی عطا فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یستوحش، اکیلے تھے، کوئی تھا ہی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ بھئی اب اس کو جوڑا چاہیے۔ ابلیس ملائک میں سے نہ تھا تو ملائک کا حکم کیسے شامل ہوا؟ یا تو تغلیبی ہے کہ چونکہ یہ بھی ان کے ساتھ مل بیٹھتا تھا تو ان میں سے سمجھا گیا، لیکن سورۃ اعراف سے واضح ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے اذ امرتک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے بھی کہہ چکا تھا، اور شیطان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حکم مجھے نہیں، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں غیر بہتر کا سجدہ کروں، حکمت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات ابلیس نے یہ کہی ہے کہ اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، میں بشری پیغمبر نہیں مانتا، اگر یہ نوری پیغمبر ہوتا تو میں اس کا سجدہ کر لیتا۔ گویا پہلا نور و بشر کا مسئلہ کھڑا کرنے والا دنیا میں وہ ابلیس ہے، تو مبتدئین کا جد امجد حقیقت میں ابلیس ہے، بشر کا منکر اور بشریت کا اجتماع نبوت کے ساتھ خلاف ادب سمجھنے والا وہ ابلیس ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اس مسئلے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملائک جیسے مقدس مخلوق، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار اور آدم کی خلافت پر اعتراض کرنے والے، انہوں نے تو سجدہ کر لیا، ان کی فطرت صاف تھی، اور اس کی فطرت وہ جنی تھی، اس میں غلظ تھا۔ وہ ایک شخص نے چھوٹا سا بھیڑیے کا بچہ جنگل میں دیکھا، ماں سے رہ گیا تھا، گھر لے آیا، اس کو بکریوں کا دودھ پلاتا تھا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، بھیڑیا پال رہا ہے، کہ اس کو کیا پتا ہے کہ میں بھیڑیا ہوں، میرے بھیڑوں میں پلے گا اور بس بکری اور بھیڑوں کا دوست ہوگا۔ وہ بھی خوب دودھ پیتا تھا۔ ایک دن جب یہ شام کو جنگل سے آیا تو وہ بھیڑیا جوان ہو گیا، اس نے تمام بکری کے بچے کاٹ کے کھائے اور سو رہا ہے دبا کے، تو یہ اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا، آئے ہائے ہائے، اس کو کہتا ہے قتلت شویہتی وفجعت قلبی، قتلت شویہتی وفجعت قلبی، وہ آپ نے میرے بکریوں کو قتل کیا اور مجھے دھوکا دیا۔ غزیت بدرہا ونشأت فیہا، آپ تو ان کے دودھ سے پلے بڑے تھے اور زندگی پائی تھی۔ فمن انباک بان اباک ذیبو، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا باپ بھیڑیا تھا؟ پھر آگے کہتے ہیں
اذا كان اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب. جب فطرت ہی گندی ہو تو کسی ادب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. غلیظ القلب، غلیظ السرشت انسان ساری زندگی گزارو، ایک دن میں سارا بھول جاتا ہے. تو سعدی نے اس پر پھر کہا ہے عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود. اللہ، یا تو یہ وجہ ہے اور یا یہ کہ ملائک نے جب سجدہ کیا اور وہ خیر الخلائق ہے تو اس شر الخلائق کو تقلید کرنی تھی. جان چھوٹ جاتی بس 2 سجدے تھے کر ہی لیتے. لیکن پہلا غیر مقلد دنیا میں ابلیس ہے. غیر مقلدوں کا جد امجد وہی ہیں جو مبتدئین کا ہے. یہ دونوں حقیقت میں ایک ہے. ایک محبت کے راستے سے غالی ہے اور دوسرے عداوت کے راستے سے غالی. مغضوبین الضالین. اگر ابلیس ملائک کو دیکھ کے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں ملائک سجدے میں پڑا ہوا، یہ ہری پگڑی والا بے ایمان جو ہے سر ننگا کر کے اور وہی کھڑا ہے کہ جی میں تو کبھی بھی کسی کا سوائے اللہ کے کسی کا سجدہ ہی نہیں کیا. غیر مقلد کہتے ہیں ہم تو سوائے اللہ رسول کے کسی کو مانتے ہی نہیں. تو میں نے کہا باپ کو بھی باپ نہیں مانتے، اس کو بیٹا کہتے ہیں. ماں کو ماں نہیں بیوی کہتے ہیں کیا؟ کس طرح ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی کو مانتے نہیں. قرآن کا کافر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر قرآن ہے یا نہیں؟ وہ نہ رسول ہے نہ خدا ہے. اس سے کوئی چیز بھی مراد ہے جو نہ پیغمبر ہے اور نہ اللہ ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے اس آیت کا انکار ہے. آیت 1 ہو یا 50 ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. اور یہی معاندین کا حال ہوتا ہے. تو پہلا مبتدی بھی ابلیس ہے، بشریت کا منکر. اسجد لمن خلقت بشرا من طین. اور پہلا غیر مقلد بھی دنیا کے اندر ابلیس ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ 2 فرقے اسلام کے لیے انتہائی خطرناک فرقے ہیں. جس نے ان کو کمزور سمجھا یا اپنا سمجھا اس نے ابلیس کو اپنا ماموں سمجھا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. زی آوازیں محبوبہ درا سرا. جیسے ہندوستانیوں کی عادت ہے کہیں بھی جا رہے بیوی ساتھ ہو، کہیں بھی جا رہا یا مسئلہ پوچھنے آتے تو بھی بیگم صاحبہ کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. تو جب ہم جواب دے تھے کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا تھا. یا خدایا